خوبصورت اور درندے کی اصل کہانی۔ ایزابیلا، جسے سب بیل کہا کرتے تھے، محض کتابوں کی محبت کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ حسابات میں ماہر، کم پڑھتے ہوئے ظاہر کی عملی ذہانت کی حامل اور اپنے خاندان کی بقا کی خاموش کوشش کرتی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کا باپ مورس ایک تاجر تھا جس نے امید کو حکمت عملی سمجھ لیا تھا اور ان کی باقی ماندہ دولت کو شمالی بندرگاہوں کی طرف ایک آخری غلط منصوبہ بندیاں بری مہم میں ڈبو دیا۔ بیل نے اسے جاتے دیکھا، نہ کسی غزل نما فرمانبردار بیٹی کی آنسو بھری محبت کے ساتھ، بلکہ ایک کلرک کی ٹھنڈی جانچنے والی نظر سے جو کسی جہاز کو دائمی دھند میں غائب ہوتے دیکھ رہا ہو۔ اس کی بہنیں روزالی اور کلاریس ٹوٹے ہوئے دستانوں اور باسی ڈبل روٹی کی شکایت کرتی رہی۔ بیل نے لکڑی کے ڈھیر اور گھسے ہوئے لبادوں پر توجہ مرکوز رکھی۔ ان کا گھر کسی پیاری سہتی والے کٹہرے جیسا نہیں تھا، بلکہ ایک امیر آدمی کی شاندار ناکامی کا ایک یادگار مجسمہ تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے، قرض جمع کرنے والے بے صبر ہو گئے اور سردی گہری ہوتی چلی گئی۔ جب ایک دن مورس کا پسندیدہ گھوڑا ہامتا کامتا واپس آیا، اس کی لگام ٹوٹ چکی تھی اور آنکھوں میں بقیہ دہشت کی جھلک تھی، تو بیل جان گئی کہ اس کا باپ یا تو برف میں کھو گیا ہے یا رسوائی میں۔ 3 دن بعد مورس لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پارلر میں داخل ہوا۔ آدمی کم اور مایوسی اور پگھلے ہوئے برف سے بھیگے کپڑوں کا گٹھا زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ آگ کے پاس گر پڑا اور ایک واحد ناقابل یقین حد تک گہرا سرخ گلاب تھامے تھا جس کی پنکھڑیاں برف کی پتلی تہہ سے کناروں تک سفید تھیں۔ بیل، وہ گھبرا کر بولا اور اس کی آواز پتوں کی طرح خشک تھی۔ بیل، میں نے ہمیں برباد کر دیا ہے، نہ تو پیسوں کی وجہ سے بلکہ اس لعنتی پھول کی وجہ سے۔ اس نے اپنے سفر کی رداعت سنائی، بندرگاہوں کی ناکامی اور ایک بھولا ہوا پہاڑی راستہ شارٹ کٹ لینے کی کوشش۔ وہاں سے ایک اسے تعمیر ملی، ایک سیاہ آذرین چٹان کا قلعہ، وسیع اور خاموش۔ اس نے صحن کے بیچ شیشے کے گنبد کے نیچے ایک معجزانہ طور پر پروان چڑھتا ہوا اکیلا گلاب کا پودا پایا۔ اس نے بیل کے لیے وہ گلاب توڑا، محبت کی اس آخری بے فقانہ اظہار کے طور پر۔ جب مورس بھاگ کر نکلنے لگا تو درندہ دھوئیں کے جھٹکے سے ظاہر نہیں ہوا۔ وہ سادہ سی حالت میں وہاں موجود تھا، صحن کے بیچوں بیچ کھڑا۔ وہ جسمانی ظلم و ستم کا مرکب تھا۔ اس کی جلد سخت دھندلا سیاہ تھی جیسے سخت چمڑا، اس کے کان لمبے اور نوکدار تھے، دانت بہت سے اور بے ترتیب۔ وہ ایک سزا یافتہ بادشاہ کی طرح آہستہ اور تکلیف بھری عظمت کے ساتھ حرکت کرتا تھا۔ تم نے وہ اکلوتی چیز لے لی جو مجھے عزیز تھی، درندے کی آواز گہری تھی۔ یہی وہ چیز ہے جسے یہ جگہ پھولنے دیتی ہے۔ اس زمین کا قانون سادہ ہے تاجر، جان کے بدلے جان۔ تم نے تجاوز کیا، تم نے چوری کی، تم اپنی زندگی کھو بیٹھو گے۔ مورس بے قابو کانپتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے سامنے سارے قصے کا اقرار کر بیٹھا۔ اگلی ہی صبح جب سورج پوری طرح ابھرا نہیں تھا، بیل نے اپنی کمر پر چمڑے کا تھیلا باندھا اور اپنے باپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ٹھنڈے چائے کا ایک چھوٹا گھبرایا ہوا گھونٹ لیا۔ بابا، اس نے پرسکون آواز میں کہا، بالکل بتائیں، یہ قلعہ کہاں ہے؟ میں آپ کا قرض ادا کرنے جا رہی ہوں۔ بے وقوفی، میں اجازت نہیں دوں گا، وہ ایک درندہ ہے، مورس چلایا۔ اگر آپ رہیں گے تو حکام گھر ضبط کر لیں گے اور آپ کی زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر میں جاؤں تو آپ کے پاس گھر ہوگا، آپ کے پاس وقت ہوگا اور میرے پاس، چاہے کتنا بھی کمزور احتمال ہو، سودا کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ بیل نے مرمتی گھوڑے پر سوار ہو کر اندھیری جنگل کی طرف قدم بڑھایا۔ درندے نے اسے ایک طرح کی سائنسی تسلیماتی کیفیت کے ساتھ وصول کیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ تاجر ناکام ہوگا یا کوئی رشوتی سکے لے کر واپس آئے گا۔ وہ اس لڑکی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ چھوٹی عملی ایک چھوٹا تھیلا لیے جو واضح طور پر زیورات نہیں بلکہ ایک ڈائری اور قلم رکھتا تھا۔ کیا تم اس کے متبادل کے طور پر آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ واحد محفوظ رکھا ہوا گلاب کے پودے کے پاس کھڑا تھا۔ ہاں، بیل نے جواب دیا، اپنا چگا پتھریلی سردی سے بچانے کے لیے صحت کھینچتے ہوئے۔ لیکن میں اپنی موت پیش نہیں کر رہی، میں اپنی محنت، اپنی خدمت، اپنی صحبت پیش کرتی ہوں۔ تم میری موت سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، مگر ایک نوکر یا ایک ساتھی سے تمہیں انسانی موجودگی، ایک ذمہ دار شخص ملتا ہے۔ میں یہاں تب تک رہوں گی جب تک میرا باپ وفات نہیں پا جاتا یا جب تک تم مجھے آزاد نہ کر دو۔ درندے نے طویل دیر تک اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کی واحد حرکت اس کے بڑے مٹھیوں کا آہستہ عذاب بھرا سخت ہونا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں حساب کتاب دیکھا، رومانس کی مکمل عدم موجودگی تھی۔
جادو مجھے تیرے چھوڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آخرکار اس نے کہا، نہ تب تک جب تک سودا مکمل نہ ہو جائے۔ تمہیں یہاں رہنا ہوگا جب تک تم مجھے اس شکل کے باوجود محبت کرنا سیکھ نہیں جاتی، یا جب تک غلام مار نہ جائے اور میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ محبت وہ وعدہ نہیں ہے جو میں دے سکتی ہوں، بیل نے مضبوطی سے کہا، مگر میں ایک آدمی کی بات کی عورت ہوں۔ میں رہوں گی ایک شرط پر، مجھے لائبریری تک رسائی چاہیے اور مجھے سردی میں زندہ رہنے کے لیے مناسب حرارت درکار ہوگی۔ مردہ حالت میں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ درندے نے جو گزشتہ 10 سال میں صرف اسی ایک لمحے میں حقیقی حیرت کا دکھا دے رہا تھا، سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، خوش آمدید ایزابیلا تمہارے پنجرے میں۔ قلعہ ایک شاہکار تھا، جادوئی طور پر سنبھالا ہوا مگر جذباتی لاپرواہی کا شکار۔ کھانے کا کمرہ بہت وسیع تھا، میز پر ہر رات بڑے نفاست سے سجائے جاتے، بھاپ اڑاتے مزیدار کھانے مرتب کیے جاتے، مگر بیل تنہا کھاتی۔ آگ کے شعلے اس کے کمرے میں گرمائش دیتے، مگر لکڑی کی خوشبو کا تسکین بخش اثر نہ ہوتا، اور وہ ایک 4 ستون بستر پر سوتی جو قدیم نفیس ریشم میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی کوئی نوکر نہ دیکھتی۔ قلعے کا کام ایک باقی رہ جانے والے طلسم نے انجام دیا کرتا۔ وہ مکمل طور پر درندے اور اس کی قیدی کی پرورش پر مرکوز تھا۔ وہ خود کھاتی اور اپنے کمرے کی صفائی خود کرتی۔ یہ وہ شاندار اور منظم کتب خانہ نہیں تھا جس کے قصے سن رکھے تھے، بلکہ بولی بصری معلومات کا ایک ذخیرہ تھا، ہزاروں جلدوں پر جن پر صدیوں کی دھول جل چکی تھی۔ وہ محض ناول نہیں پڑھتی تھی، وہ قدیم تاریخ، عمارت سازی اور سیاسی معیشت کا مطالعہ کر رہی تھی۔ درندہ ہمیشہ رات کو آتا، وہ کھانے کی ہال کے دروازے پر یا گیلری کے سائے میں کھڑا ہوتا، اسے کھاتا ہوا دیکھتا۔ ایک شام 3 مہینوں کی خاموشی کے بعد بیل نے معمول توڑا۔ شمالی ونگ کی چھت ناکارہ ہو رہی ہے، اس نے اعلان کیا۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ پگھلے برف کا پانی ٹیپٹڈ روم کے اوپر جمع ہو رہا ہے۔ وہ آگے بولی، اگر تم نکاسی نکالنے کا رخ بدلاؤ نہ کرو تو پوری اندرونی دیوار بہاؤ کے وقت پگھلتے وقت سے پہلے گر جائے گی، نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ درندہ پوری روشنی میں آ کھڑا ہوا، اس کا سایہ فرش کے اوپر اور میز پر پھیل گیا۔ تم یہ کیسے جانتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے سڑن کی آواز معلوم ہے، میرے باپ کا کاروبار لکڑی کا تھا، میں دیوار کے رونے کی آواز پہچانتی ہوں۔ یہ قلعہ جناب آپ کے چہرے کی وجہ سے منحوس نہیں ہے، یہ آپ نے اسے اپنے ارد گرد سڑنے دیا ہے۔ وہ ساکت کھڑا اس سخت سچائی کو جذب کر رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لعنت مجھے پرورش کرنے سے قاصر بناتی ہے۔ میں محفوظ تو رکھ سکتا ہوں مگر مرمت یا تحلیق نہیں کر سکتا۔ اگر میں حکم دوں کہ مرمت ہو تو جادو مرمت کے خلاف کام کرتا ہے۔ پھر بیل نے کہا، مجھے حکم دیں، مجھے اس جگہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس زندہ رہنے کی خواہش ہے، میں حل نکال لوں گی۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کتابوں میں موجود قدیم تعمیراتی نقوش کو استعمال کرتے ہوئے اس نے بیرونی نالوں اور راستوں کا ایک بنیادی نظام وضع کیا، جسے قلعے کے باقی رہ جانے والے طلسم نے کسی ایسے شخص کے حکم پر جو جادو کے محفوظ نفسیاتی پابندی کے تابع نہ تھا، نافذ کیا۔ دیوار بچ گئی۔ یہ چھوٹا سا تعاون ایک آہستہ زوال کے خلاف مشترکہ فتح ان کے رشتے کی اصل شروعات تھا۔ وہ بدتریج بات کرنے لگے۔ ابتدا میں محتاط انداز میں، وہ تعلیم یافتہ تھا، 5 زبانیں بولتا تھا اور قدیم تاریخ کا ایک متناہی ذخیرہ اس کے پاس تھا۔ افریتی عورت، وہ کوئی بوڑھی پناہ گزین نہ تھی، وہ ایک طاقتور بولی بصری عنصری روح تھی، جنگل کی محافظ جسے اس نے قید کر رکھا تھا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا جادو بالکل محفوظ تھا۔ تم ایک ہول بن جاؤ گے جو تم نے خود تخلیق کی ہوئی خالی پن کی عکاسی کرے گا۔ تم حقیقی خوبصورتی دینے یا لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ جب تک کوئی ایسا شخص جو انسان کے سطحی پن کو اندھا نہ سمجھے تمہارے ہول میں بچی نیکی دے کر اسے عزیز نہ رکھے، تب تمہارا جادو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اسے یہ بات خود ترس و دکھ کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا، بلکہ خوفناک واضح نفرت نفس کے ساتھ۔ دیکھو ایزابیلا، وہ ایک رات دھیمے سے بولا، میں اس کے لیے لعنت زدہ ہوں کیونکہ میں پہلے اندر سے بدصورت تھا۔ درندہ محض وہ ظاہری ٹیکس ہے جو میں نے اندر کے ظالم کے طور پر ادا کیا۔ بیل، جو اس کے لیے پڑھائی کرتی تھی، نہ اس کی تفریح کے لیے بلکہ خود اپنی خاطر، وہ سمجھ گئی تھی۔ ایک رات جب قدیم ٹاور کی ایک جھکی ہوئی غیر جادوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہی تھی، بیل کے پاؤں نے ایک ڈھیلے اینٹ پر قدم نہیں ٹھیک سے رکھا۔ جیسے ہی وہ گرنے والی تھی، ایک بڑا سیاہ پنجہ اندھیرے سے نکلا۔ اس نے حیرت انگیز نرمی سے اس کے چگے کو پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک لٹکا کر رکھا جب تک دوبارہ قدم نہ جما پائی۔ شکریہ، وہ سرگوشی میں بولی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ لعنت مجھے تمہیں گرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس نے واپس سرگوشی کی۔ یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنی چیزوں کی حفاظت کروں، چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں۔
لیکن بیل جانتی تھی کہ وہ یہ جھوٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بول رہا تھا۔ جب وہ پھسل گئی تھی تو اس کی آنکھوں میں جو حقیقی دہشت نظر آئی وہ کھونے کا خوف تھا، نعمت کھونے کا، ناکامی نہیں نبھانے کا خوف۔ 1 سال گزر گیا۔ گلاب جو شیشے کی گنبد میں تھا اپنی چمک کھو رہا تھا، پنکھڑی اندر کی طرف مڑ گئی تھی، گہرا سرخ رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، درندہ بھی بدل گیا تھا، اس کی حرکات جو پہلے شرمندگی کی وجہ سے سخت تھی اب کمزوری سے بھاری ہو گئی تھی۔ لعنت اس کی توانائی کو جذب کر رہی تھی، چاہے گلاب پوری طرح نہ مرا ہو، کیونکہ ضروری انتخاب اب تک نہیں ہوا تھا۔ ایک صبح درندہ اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا۔ اس نے یہ آئینہ پہلے کبھی پیش نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے چہرے پر اس وقت کے تاثرات دیکھنے سے ڈرتا تھا جب وہ اپنا گھر دیکھے گی۔ اس نے ہدایت دی، آئینے میں دیکھو اور مجھے بتاؤ تم کیا دیکھتی ہو۔ بیل نے اندر جھانکا۔ تصویر دھندلی تھی مگر اتنی صاف تھی کہ پہچانی جا سکے۔ اس نے اپنے والد کو دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا تھا، کمزور، لاغر، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ دکھ کے تھے، اپنے باپ کے لیے دکھ۔ وہ کمزور ہو چکے ہیں، اس نے بس اتنا کہا۔ درندے نے اپنا باری صرف دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ لعنت واضح ہے، جب آخری پتی گرے گی میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم رکی رہی، تم نے مجھ سے نفرت نہیں کی، تم نے میری قید کو بہتر بنایا۔ اب تمہیں جانا چاہیے اپنے والد کو آخری بار دیکھنے کے لیے۔ اس نے اسے ایک انتخاب دیا، جاؤ گھوڑا لے لو، اس کے ساتھ رہو جب تک وہ زندہ ہے، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر تمہیں لگے کہ تم واپس آ سکتی ہو تو گلاب کے مکمل مرنے سے پہلے لوٹ آنا۔ بیل نے اس مرجھائے ہوئے پھول کو دیکھا۔ میں واپس آؤں گی، اس نے وعدہ کیا، نہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ۔ وہ قلعے سے نکلی، جنگل کے راستے دوڑتی ہوئی۔ بیل جب گھر پہنچی تو گھر سردی اور بیماری کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے والد کو پایا، سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے۔ اس کی بہنیں دولت مند رشتہ داروں کے ہاں جا چکی تھی، غربت اور بیماری کے بوجھ سے فراری کے لیے۔ بیل نے مورس کی تیمارداری کی، اسے یخنی پلائی، کہانیاں سنائی اور کبھی بھی قلعے کا خوفناک ذکر نہیں کیا۔ اس نے اسے سکون کی کہانیاں سنائی، امن کی جو اس نے وہاں پایا تھا۔ 1 ہفتے بعد مورس کی سانسیں ہلکی ہو گئی۔ اس نے بیل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں مہینوں بعد صاف تھی۔ کیا تم اس درندے کو دیکھتی تھی؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہر دن بابا، اور وہ درندہ نہیں؟ بیل نے اس کا ہاتھ دبایا۔ درندہ بابا وہ ہے جس سے آپ ڈرتے تھے، آدمی صرف تکلیف میں ہے۔ جب مورس پرسکون نیند میں سو گیا، بیل نے ارد گرد دیکھا، چھوٹا آرام دہ گھر، مگر باہر کی دنیا اسے اب چھوٹی، خود غرض اور شور بھری لگی۔ اسے احساس ہوا کہ باہر کی دنیا نے اسے آزادی دی تھی، مگر قلعے نے اسے مقصد دیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا لایا ہوا چھوٹا سا گلاب دیکھا جو اب خشک ہو چکا تھا۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ مورس جاگے، صرف اپنی چادر لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ یہ کوئی رومانوی دوڑ نہیں تھی، یہ ایک سوچا سمجھا ذمہ دارانہ فیصلہ تھا، احترام اور ضرورت پر مبنی۔ وہ اس شخص کے پاس لوٹ رہی تھی جس نے اسے اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنی روح دکھائی تھی۔ جب وہ قلعے پہنچی تو سورج ڈھل رہا تھا اور وہ آنگن میں لمبے زخموں جیسے سائے پھیل چکے تھے، آگ بجھ چکی تھی، کھانا سرد پڑ رہا تھا اور ٹھنڈ نے باہر دیواروں کے اندر اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی مرکزی صحن میں پہنچی۔ شیشے کا گنبد ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک پتی باقی تھی جو بڑی مشکل سے تنکے سے چمٹی ہوئی تھی۔ پتھریلی زمین پر پڑا ہوا درندہ ٹکڑوں کے درمیان، اس کی سانسیں ہلکی اور کھردری۔ بیل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس نے اس کی سخت جلد کی پرواہ نہیں کی۔ تم واپس آ گئی، اس نے وہ مشکل کہا۔ بے وقوف، تم آزاد تھی۔ میں نہیں تھی، بیل نے نرمی سے کہا، اپنا ہاتھ اس کی روشن چہرے پر رکھتے ہوئے۔ میں تم سے آزاد تھی، مگر اپنے انتخاب سے آزاد نہیں تھی۔ میں واپس آئی ہوں کیونکہ میں اس انسان کی عزت کرتی ہوں جو اس نے قید میں رکھا۔ تم نے مجھے صبر کرنا سکھایا، تمہارا علم، تمہاری اذیت میں چھپی نرمی۔ میں نے اس شہزادے کو دیکھا اور وہ اس ظالم سے بہتر ہے، جو سچا انسان جو کبھی تھا۔ وہ اس کے قریب جھکی اور اس کی الجھے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے تم سے محبت کرنا سیکھ لیا ہے، نہ اس درندے کے باوجود، بلکہ اس بلائی کی خاطر جسے اس درندے نے بچانے کے لیے جدوجہد کی۔ میں تمہیں چنتی ہوں۔ جیسے ہی آخری جامنی پتی تنکے سے الگ ہوئی، وہ زمین پر نہیں گری، وہ بیل کے ہاتھ پر گری۔ کوئی چمکتا ہوا نور نہیں پھوٹا، کوئی موسیقی نہیں بجی، صرف ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے خشک لکڑی ٹوٹتی ہے، اور درندے نے چیخ ماری، درد میں نہیں بلکہ گہری لرزتی ہوئی رہائی میں۔
بیل نے دیکھا، خوف زدہ مگر مسحور، اس کا لمبا غیر فطری جسم سکڑنے لگا، نکیلے دانت پیچھے ہٹ گئے اور باری ہڈیوں کے ساتھ نرم ہو گئے۔ جب سب ختم ہوا، درندے کے ہول کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، افسانویوں کے شہزادوں سے بڑا مگر چہرے پر افسوس کی لکیریں۔ وہ خوبصورت ضرور تھا مگر تھکا ہوا اور وقت سے داغدار، اس کی آنکھوں میں اب بھی صدیوں کی سردی یاد باقی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، گہری سانس لی۔ میں آزاد ہوں، اس نے سرگوشی کی، اپنا چہرہ چھوتے ہوئے ایک انسانی ہاتھ سے۔ انہوں نے شادی کی جلدی نہیں کی، نہ کوئی جشن منایا۔ انہوں نے اگلا سال قلعے کی مرمت میں گزارا، جادو سے نہیں بلکہ پتھر، لکڑی اور مزدوروں کے ہاتھوں سے۔ مورس کی نگرانی میں انہوں نے باغ کو صاف کیا، نیا لگایا اور ان کی دیکھ بھال خود کی۔ خوبصورت اور درندے کی اصل کہانی کسی لڑکی کے خوفناک چہرے کے پیچھے محبت دیکھ لینے کی نہیں تھی، یہ ایک لڑکی کی انتظامی اور ہلاکی بصیرت کی کہانی تھی، اور ایک شہزادے کے اس کے لمبے اذیت ناک سفر کی، جس میں اس نے اپنے ارد گرد کے درندے اور اپنے اندر کی خود غرضی کا سامنا کیا۔ وہ ہمیشہ خوش نہیں رہے مگر وہ مقصد کے ساتھ جیتے رہے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا گھر اور ان کے دل کبھی دوبارہ خود سادہ سردی اور غفلت میں نہ ڈوبیں۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔